السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج ہم ایک نہایت دلچسپ اور معلوماتی موضوع پر بات کریں گے جو ہماری اسلامی تاریخ اور ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک تابوت جو کہ صدیوں سے غائب ہے، آج بھی انسانیت کے لیے ایک راز بنا ہوا ہے؟ ایک ایسی کرامت تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کے تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کسی کے پاس تھا اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کر سکے گا؟ یہ تابوت ہے تابوت سکینہ، جسے آرک آف دا کویننٹ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تابوت کس طرح ایک عظیم ہیکل یعنی ہیکل سلیمانی کا حصہ تھا؟ یہ ہیکل نہ صرف ایک شاندار تعمیر تھی بلکہ اس میں روحانی طاقت کا بھی بھرپور احساس ہوتا تھا۔ آج ہم آپ کو ان حیرت انگیز کہانیوں میں لے چلیں گے جہاں تاریخ اور روحانیت کا ملاپ ہمیں ایسی معلومات فراہم کرتا ہے جو شاید ہم نے کبھی نہ سنی ہو۔ تو چلیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے سے مختلف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جہاں تینوں مذاہب متفق ہیں وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ تابوت تینوں مذاہب میں اپنی خاص حیثیت رکھتا ہے۔ تینوں مذاہب کے پیروکار اس بات پر متفق ہیں کہ تابوت سکینہ ایک روحانی اور مقدس علامت ہے جس میں اللہ کی رحمت، نبیوں کی نشانیوں اور بنی اسرائیل کی تاریخ کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس کی تلاش اور قدر و قیمت کے حوالے سے تمام مذاہب میں ایک مشترک نقطہ نظر پایا جاتا ہے جو اس کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنین کے دلوں میں سکون اور قرار کے لیے نازل ہوا تھا۔ اسی سکون کی وجہ سے اسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی معراج رہا۔ اس کے سبب اس کی عزت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں اسے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے یہ صندوق اپنے بیٹے حضرت شیس کے حوالے کر دیا۔ تابوت سکینہ ایک مقدس تابوت ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تیار کیا گیا، جس میں کئی اہم چیزیں رکھی جاتی تھی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا منا، یہ ایک خاص قسم کا کھانا جو بنی اسرائیل کو آسمان سے ملا کرتا تھا، لوح قرآن، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حضرت ہارون علیہ السلام کا قبا اور کچھ دیگر مقدس اشیاء اس میں شامل تھے۔ تابوت سکینہ کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے قصے سے جڑا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل اس تابوت کو اپنے ساتھ جنگوں میں لے کر جاتے تھے اور جب یہ تابوت ان کے ساتھ ہوتا تو وہ فتح یاب ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی آج بھی اسے تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق اس تابوت کی موجودگی انہیں دنیا پر غلبہ اور قدرت دے سکتی ہے۔ یہودیت کے مقدس مقامات اور آثار قدیمہ میں ہزاروں مقامات کھودے گئے ہیں تاکہ تابوت سکینہ کا سراغ مل سکے، لیکن آج تک اس کی کوئی ٹھوس نشانی نہیں ملی۔ اب آتے ہیں ہیکل سلیمانی کی طرف، جس کا تعلق بھی اسی مقدس تاریخ سے ہے۔ یہ ہیکل دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، جو ایک عظیم پیغمبر اور بادشاہ تھے۔ ہیکل سلیمانی کو دنیا کی پہلی عبادت گاہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ہیکل اتنی شاندار تعمیرات کا عکاس ہے کہ اس زمانے کے لوگ آج بھی اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ ہیکل کی تعمیر میں کئی سال لگے۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنائی گئی تھی اور اس میں بہترین مواد استعمال کیا گیا۔ اس ہیکل میں روشنی اور چمک اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہیکل کا مقصد لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا اور ان کی عبادت کے لیے سہولت فراہم کرنا تھا۔ ہیکل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ جس خاص کمرے میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا اس کا نام القدس تھا۔ یہ ایک خاص روحانی علامت تھی اور لوگ اس کی موجودگی میں خاص طور پر اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ ہیکل کے اندر لوگوں کو سکون ملتا تھا اور یہ ایک روحانی مرکز کی طرح کام کرتا تھا۔ جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان میں سرکشی اور کفر کا دورہ عام ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں اور نحوست کی وجہ سے ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔
ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے بستیوں کو تباہ کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس تابوت کو نجاستوں کے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے اور عمالقہ کے 5 شہر بالکل ویران ہو گئے۔ لہذا ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس مقدس تابوت کی بے حرمتی کا عذاب ان پر نازل ہو چکا ہے، تو ان کافروں نے اس مقدس تابوت کو بنی اسرائیل کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اللہ کے حکم سے 4 فرشتے اس تابوت کو ان کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت انہیں دوبارہ مل گئی۔ لیکن تاریخ میں ایک لمحہ ایسا آیا جب ہیکل کو تباہ کر دیا گیا۔ بابل کے بادشاہ پھر بخت نصر اس کا نام تھا، جس نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس کو ختم کر دیا اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس وقت تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا۔ آج بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تابوت کہاں گیا؟ کیا یہ واقعی دنیا میں کہیں ہے یا یہ کبھی واپس آئے گا؟ آج بھی محققین اور باستان شناس اس تابوت کی تلاش میں ہیں۔ کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ موجود ہے، لیکن اس کا مقام ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ ایک ایسا راز ہے جس کے بارے میں لوگوں میں تجسس پایا جاتا ہے۔ اس تابوت کے بارے میں صرف اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں ہے، اور یہ تابوت جس قوم کو ملے گا اس کی قسمت بدل جائے گی۔ جس طرح تابوت سکینہ کی برکت سے بنی اسرائیل کو عظیم فتوحات نصیب ہوئیں، اسی طرح جو بھی اس مقدس تابوت کا وارث بنے گا وہ ساری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔